الحمدللہ پورے ہندوستان کے جلسوں کے حالات درست ہو گئے ہیں. ہر طرف ایک دھمک ہے، وہ دھمک ہے دینی مجلسوں کی دھمک، علماء کرام کی وقار کی دھمک. تو اب جو بیچ میں تماشا شروع ہو گیا تھا، اب وہ تماشا الحمدللہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے. اختر پرواز نعیمی صاحب کتنا اچھا کلام پڑھا. کوئی مشین تھی؟ کوئی مشین نہیں تھی، کوئی مشین نہیں تھی. بغیر مشین کے اتنا زبردست پڑھا ہے کہ شمیم بھائی ہمارے باغ باغ ہو گئے ہیں. سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ. ہندوستان کی سرزمین میں بے شمار صوفیاء اکرام تشریف لائے، بے شمار علماء کرام تشریف لائے اور تشریف لا رہے ہیں. ان سبھوں کا ایک ہی مقصد رہا کہ کیسے لوگوں تک مصطفیٰ کا دین پہنچایا جائے، کیسے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کیا جائے، کیسے اس زمین کو گناہوں سے بچایا جائے، کیسے لوگوں کی زندگی کی بے چینی دور کر کے ان کی زندگی میں امن اور سکون کی دولت دیا جائے. اس کے لیے علماء کرام نے تصنیف کا سہارا لیا کہ کتابیں لکھ کر لوگوں تک دین کا پیغام پہنچتا رہے. اور یہ سب سے مضبوط اور دیر پا کام ہے. یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ آج 107 سال کے بعد بھی کروڑوں عقیدت مندوں کی زبان پر ان کے دلوں میں بسے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ایک عام صوفی بزرگ نہیں تھے، بلکہ انہوں نے 1000 کے قریب کتابیں لکھ کر قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو بدعقیدگی سے لڑنے کا زبردست ہتھیار عطا کر دیا. یہ کتاب جب تک رہے گی تب تک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی عظمت کا ڈنکا بجتا رہے گا. تو تقریر کے ذریعے بھی دین کا کام ہوتا ہے اور لوگوں تک قرآن حدیث کی باتیں پہنچائی جاتی ہیں. جمعہ کا خطاب، عیدین کا خطاب، نکاح کا خطاب، یہ سارے خطابات اسی لیے ہیں تاکہ لوگوں کے خشک دلوں کو تر کیا جائے، مرے ہوئے دلوں کو دوبارہ نئی زندگی عطا کیا جائے. جس طرح کھیت میں پانی نہیں پڑے تو سوکھ جاتا ہے، اس کو زندہ کرنے کے لیے دوبارہ پانی ڈالا جاتا ہے. اسی طرح یہ دل ہے، دنیا داروں کے پاس رہتے ہوئے مر جاتا ہے. اب اس کو زندہ کرنے کے لیے واعظ سنا جاتا ہے، تقریر سنی جاتی ہے، قرآن حدیث کی بات سنی جاتی ہے. حدیث میں آیا ہے کہ ان القلوب تصدع کما یصدع الماء الحدید، بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. دلوں کے زنگ لگنے کی علامت ہے کہ مسجد میں دل نہ لگے، چوک چوراہے دالان پہ دل لگے، جلسہ جلوس میں دل نہیں لگے، ڈرامے ناٹنگی کی محفلی میں دل لگے، عالموں سے دوستی میں دل نہیں لگے، چوروں لفنگوں غنڈوں سے دوستی کرنے کا دل کرے، اپنی ماں بوجھ لگے، دوسروں کی ماں اچھی لگے، اپنے باپ سے بات کرنے میں شرم محسوس ہو اور دوسروں کے باپ سے دوستی ہو، تو سمجھ جائیں کہ دل اس کا مر چکا ہے. اب دل میں زنگ لگ چکا ہے. اب یہ زنگ صاف ہوگا کیسے؟ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا سرکار یہ سینے کا زنگ صاف کیسے ہوگا؟ لوہے میں زنگ لگتا ہے جب اس میں پانی پڑے، اسی طرح دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے. تو لوہے کا زنگ صاف ہوتا ہے آگ کی بھٹی میں ڈالنے سے. یہ دل کا زنگ کیسے صاف ہوگا؟ تو آقا نے فرمایا کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے اور کثرت سے موت کو یاد رکھنے سے. آج ہر طرف زندگی کا شور ہے، مجھے 100 سال تک رہنا ہے، 70-80 سال تک رہنا ہے، اچھا کھانا ہے، اچھا پینا ہے، اچھا گھر بنانا ہے. اسی لیے ہر طرف تباہی مچی ہوئی ہے. حرام خوری، رشوت ستانی، سود خوری، یہاں تک کہ عورتوں میں
سود کھانے کا رواج. شہر کے لوگ تو بے چین پہلے سے تھے, اب وہ بے چینی دھیرے دھیرے گاؤں دیہات تک میں آ گئی ہے. سارے لوگوں کے دماغ میں ایک ہی جنون ہے کہ کیسے پیسہ کمائیں, کیسے گھر بنائیں, کیسے دوسروں سے بہتر کھائیں, کیسے دوسروں سے اچھا کپڑا پہنیں. اچھے اخلاق بنانے کا جنون نہیں ہے. وہ تہجد نہیں پڑھتا ہے تو میں تہجد پڑھوں, وہ نماز پنجگانہ اکیلا پڑھتا ہے تو میں جماعت سے پڑھوں, وہ روزانہ 1000 درود پڑھتا ہے تو میں 5000 بار درود پڑھوں, وہ روزانہ 1000 روپے خیرات کرتا ہے تو میں 2000 روپے خیرات کروں, وہ روزانہ قرآن پاک کے 3 پارے پڑھتا ہے تو میں 5 پارے پڑھوں. یہ سارا جنون نہیں ہے. جنون یہ ہے کہ وہ روزانہ مٹن کھاتا ہے تو میں بھی روزانہ مٹن کھاؤں. وہ اپنے بیٹے کی شادی میں 50 اسکارپیو لے کے گیا ہے تو میں 70 اسکارپیو لے کے جاؤں. اس نے اپنے بیٹے کی شادی میں بلیٹ دیا ہے تو اب ہم 16 لاکھ کی بائک اس کو دیں گے. انہوں نے اپنی شادی میں ارٹیگا لیا ہے تو میں انووا کرسٹا لوں گا. بس ایک مقابلہ ہے دنیا کا, کھانے کا, پینے کا, گاڑی کا, مکان کا. اس کی وجہ سے مسجدیں اجڑ گئیں, جلسے اجڑ گئے, خانقاہیں اجڑ گئیں. جو جہاں سے جیون دان, جہاں سے زندگی ملتی تھی, جہاں سے مردہ دلوں کو زندہ کیا جاتا تھا, آج کل وہی مراکز سناٹے کا عالم طاری ہے. وہاں پہ کوئی جانے والا نہیں, اور جہاں دل مرتے ہیں وہاں بھیڑ لگی ہے. بازاروں میں بھیڑ ہے, جو بازار سب سے بری جگہ ہے. آقا فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ, سب سے پسندیدہ جگہ, احب البلاد الی اللہ مساجدها, سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک مسجد ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے پہلے مسجد جائے اور سب سے اخیر میں مسجد سے نکلے. اب دیکھ لیجئے اس سب سے بہترین جگہ پہ کتنے لوگ نظر آتے ہیں. اور آقا فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک, ابغض البلاد الی اللہ اسواقها, زمین میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہے. بازار میں چونکہ جھوٹ بولا جاتا ہے, بازار میں دوسروں کو ٹھگا جاتا ہے, بازار میں دھوکہ اور فریب سے کام لیا جاتا ہے, اس لیے بازار بری جگہ ہے. لیکن چونکہ وہاں جانا ضروری ہے, سودا سلف خریدنا ہے, سبزی خریدنی ہے, سامان خریدنا ہے, تو اب سب سے اچھا وہ ہے جو سب سے اخیر میں بازار جائے اور سب سے پہلے بازار سے آ جائے, تاکہ زیادہ دیر تک اس بری جگہ پہ رہنا نہیں پڑے. بری جگہ کا مطلب ناپسندیدہ جگہ, انپلیزنٹ پلیس. سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک وہ بازار ہے. تو وہاں پہ بھیڑ لگی, جگہ نہیں ہے, تل رکھنے کی جگہ نہیں. وہاں صاحب ایک بڑی تعداد گھومنے والوں کی ہوتی ہے. جیسے یہ جگہ جہاں آپ بیٹھے ہیں, اس جگہ کو جنت کی کیاری بولا جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حدیث میں آیا ہے کہ وَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا فِيهَا, جب تم جنت کی کیاری سے گزرو تو وہاں چر لیا کرو. سبحان اللہ. صحابہ نے پوچھا سرکار وہ جنت کی کیاری کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ذکر کی مجلسیں جنت کی کیاریاں. سبحان اللہ. حلق و ذکر, یہ ذکر کا حلقہ, ذکر کی مجلسیں جنت کی کیاریاں ہیں. اور وہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لینا گویا جنت میں چر لینا ہوا. اس کیاری میں بیٹھ کر سبحان اللہ کہہ دینا گویا جنت کی کیاری میں چر لینا ہوا. یہ جنت کی کیاری جہاں آپ چر رہے ہیں, مگر آپ سے 3 گنا زیادہ لوگ وہاں بازار میں کھڑے ہیں. آپ سے کئی گنا زیادہ لوگ سڑکوں پہ گھوم کے دوسروں کا منہ دیکھ رہے ہیں. بہت ساری ہماری عورتیں ہیں جو پردے کے ساتھ یہاں بیٹھی ہوئی, اس سے زیادہ عورتیں سڑکوں پہ کھڑی ہیں بازار میں, صاحب کوئی لپسٹک, کوئی چوڑی, اور نہ جانے کیا کیا سب خرید رہی ہیں. یہ خالص روحانی محفل تھی. یہاں بازار کا کیا مطلب ہے؟ یہ خالص روحانی محفل ہے, یہاں بازار کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے یہاں تک پکڑنے کے لیے دیا کہ تاکہ جو لوگ یہاں جلسہ سننے آئیں, بات سننے آئیں جنت کی کیاری میں, بھوک لگے تو کھانا کھا لیں. اب بھوک لگے کہاں جائیں گے؟
نیند آ رہی ہے, نیند کو بھگانے کے لیے چائے پینا ہے, کہاں جائیں؟ تو چائے کی دکان لگ گئی. تو ہم نے یہاں تک پکڑنے دیا تھا کہ بھئی چلو چائے پی لینا, کھانا کھا لینا. اب یہ دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے یہاں تک لوگوں نے پکڑ لیا. اب صاحب جھلوا لگایا جا رہا ہے. کہاں؟ جنت کی کیاری میں لوگ جھلوا لگا رہے ہیں. لوگ صاحب اب کچھ دن کے بعد سرکس بلائیں گے. کچھ دن کے بعد وہ جو میلہ ہوتا ہے سونپور کا میلہ, وہ میلہ جلسے کے نام پہ لگنے لگے گا. ہو سکتا ہے کہ گھوڑا ہاتھیاں بیچا جانے لگے, چونکہ بھیڑ لگتی ہے جلسے میں, ہزاروں لوگ آتے ہیں. تو چلو اب وہاں بکری لے کے چلو, کوئی نہ کوئی خرید لے گا, فائدہ ہو جائے گا. کوئی گھوڑا لے کے آئے گا, بھئی کوئی ایک بندہ آئے گا جہاں 10,000 لوگ آئیں گے جلسہ سننے کے لیے, کوئی گھوڑا خرید کے لے کے چلا جائے گا. تو پھر جلسہ نہیں رہے گا, ایک تماشا بن جائے گا. اس لیے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ کوشش کریں کہ جب بھی جلسہ ہو تو وہاں بالکل ممانعت کر دیں کہ کوئی بھی دکاندار نہیں آئیں گے, کوئی دکاندار نہیں آئیں گے. جلسے والے جب اتنا پیسہ خرچ کر کے 2 لاکھ کا پنڈال لگاتے ہیں, جب وہ 50,000 روپے کا ساؤنڈ سسٹم لگاتے ہیں, جب وہ صاحب خطیبوں, شاعروں, نقیبوں کے پیچھے خرچ کرتے ہیں, تو جو ہماری یہ جنتی پبلک آتی ہے, اس کے لیے وقفے سے چائے کا انتظام بھی جلسہ کمیٹی والے کرتے ہیں. چائے کا انتظام کرتے ہیں تاکہ لوگ بور نہیں ہوں, لوگ تھکیں نہیں, چونکہ 5 گھنٹے کی محفل ہے, ہر 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد. تو اب جب یہاں 5 لاکھ روپے جلسے میں خرچ ہو رہے ہیں تو 10-20 ہزار روپے اور ایڈیشنل اس میں خرچ کر دیا جائے. تو معلوم ہے چائے اور پانی کا انتظام اگر آپ نے کر دیا, وہ اب صاحب چھوٹی سی بوتل رہے, لوگوں کو آپ دے دیں, اور چائے دے دیں ہر 2 گھنٹے کے بعد. تو 5 گھنٹے کی محفل میں 2 بار چائے ملے گی, 2 بار چائے ملے گی. اس کی برکت یہ ہوگی کہ اخیر تک مجمع آپ کا بیٹھا رہے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جو جلسہ چھوڑ کر کے چائے کی دکان پہ ہیں وہ معاملہ نہیں رہے گا. جو جلسہ چھوڑ کر دکانوں پہ ہیں وہ نہیں رہے گا. کوئی دکان نہیں رہے, خاص کر کے عورتوں کے تعلق سے کوئی دکان نہ ہو, تاکہ وہاں بھیڑ نہیں لگے. اور خواتین کے لیے یہ ہاف پردہ نہیں رہے, خواتین کے لیے فل پردہ رہے کہ تاکہ ان کی نگاہیں مرد پہ نہ رہیں, مردوں کی نگاہیں ان پر نہ پڑیں. اس کا خاص خیال ہم لوگ پڑھنے کے زمانے میں کٹیہار میں دیکھتے تھے. مفتی غلام رسول صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ, خلیفہ مفتی اعظم ہند, ان کے زمانے میں جلسہ ہوتا تھا, عورتیں نظر نہیں آتی تھی. جلسہ گاہ سے 300-400 میٹر دوری پہ ان کا پنڈال لگتا تھا, ان کا راستہ الگ ہوتا تھا, تاکہ عورتیں وہاں جائیں, وہیں بیٹھیں, کسی مرد کی نظر اس پہ نہ پڑے. اور وہ جلسہ ہم نے بہت بار دیکھا, اور آج بھی بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے. مگر ہمارے اس زون میں وہ تو غنیمت ہے کہ ہاف پردہ ہے, کہیں کہیں تو مردوں کے بیچ میں عورتیں گھس کے بیٹھ جاتی ہیں. بس ادھر مرد بیٹھے ہیں, بازو میں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. تو آخر یہ جنتی محفل کو جنتی محفل رہنے دیا جائے, اس کو تماشا اور کھیل نہ بنایا جائے. احب البلاد الی اللہ مساجدها, the dearest places near Allah, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجد ہے. کل مر جائیں گے آپ تو ایک ملال رہے گا کہ جی بھر کے مسجد میں نہیں بیٹھا, جی بھر کے سجدہ نہیں کیا. 18 سال کا جوان راستہ چلتے ہوئے ایکسیڈنٹ کیا, لاش کے ہزاروں ٹکڑے ہو گئے. اب کا وہ تو انجینئر بننا تھا اس کو, ڈاکٹر بننا تھا اس کو, لیکن ڈاکٹر تو بن نہیں پایا, البتہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. ابھی اس کورونا کال میں میرے گاؤں کا ایک لڑکا دلی میں وہ IAS کی تیاری کر رہا تھا. IAS کی, چونکہ انجینئر بن چکا تھا, اچھے نمبر سے پاس کیا تھا, دلی میں تیاری کر رہا تھا. کورونا کال میں فیبر ہوا, وہ رمضان کے دن میں ہوائی جہاز سے باغ ڈوگرا اترا, باغ ڈوگرا سے گھر آیا, سانس لینے میں پریشانی ہونے لگی, کیونکہ وہ فیبر کو ختم کرنے کے لیے پیراسیٹامول کھا لیا. جبکہ پیراسیٹامول کھانا نہیں چاہیے کورونا ہونے کے بعد, حالانکہ اس کو تجربہ نہیں تھا کورونا ہو گیا, مگر کورونا کا فیبر تھا اس کے پاس, مگر وہ کھا لیا پیراسیٹامول تاکہ ایئرپورٹ پہ بخار والے کو چڑھنے نہیں دیتا جہاز پہ. اس زمانے میں وہ بخار گھٹانے کے لیے پیراسیٹامول کھا لیا, سفر ہو کے باغ ڈوگرا آ گیا, وہاں سے گھر آیا, سانس لینے میں دقت ہونے لگی, آکسیجن پہ چلا گیا ہاسپٹل میں. وہاں سے 2-4-5 دن کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی نکلی. ماں باپ کی تمنا تھی کہ میرا بیٹا DM بنے گا, اور DM بن جاتا, چونکہ بڑا محنتی لڑکا تھا, لیکن DM تو نہیں بنا, البتہ وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. یہ بتائیں کہ اس بچے نے زندگی بھر
مسجد میں قاعدے سے 1 گھنٹہ نہیں بیٹھا ہوگا، کیونکہ فزکس کیمسٹری بایولوجی جی کے جی ایس پڑھنا، اس کو IAS آفیسر بننا، اس کے پاس ٹائم کہاں ہے کہ اگر وہ نماز پڑھ بھی لیتا ہوگا، جمعہ کی پڑھتا ہوگا یا 5 وقت کی پڑھتا بھی ہوگا تو بس جلدی سے پڑھا، فوراً کتاب لے کے بیٹھ گیا، فزکس کیمسٹری لے کے بیٹھ گیا. تو مسجد میں جی بھر کے نہیں بیٹھا، جی بھر کے درود نہیں پڑھا، جی بھر کے اللہ کو سجدہ نہیں کیا، جی بھر کے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی. اب کہاں گیا؟ وہاں گیا جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس دن کی مقدار دنیاوی کاؤنٹنگ کے حساب سے 50,000 سال کے برابر. 50,000 سال کا. دنیا میں تو ڈی ایم نہیں بن پایا، البتہ وہاں چلا گیا جہاں رائی کے برابر کوئی برائی کی ہوگی تو اس کو بندہ دیکھے گا، اگر رائی کے برابر کسی کوئی نیکی کی ہوگی تو وہاں دیکھے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے برابر جو بھی یہاں آپ کچھ کریں گے وہ وہاں دیکھیں گے. اگر آپ اچھائی کریں یا برائی کریں سب کا حساب ہوگا. ایسا نہیں کہ کوئی حساب ہونے والا نہیں ہے، نہیں، جو اللہ پانی کی ایک بوند سے ہمیں پیدا کر سکتا ہے، جو اللہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے اس بند کوٹری میں ماں کا خون روک کر میری غذا کا انتظام کر سکتا ہے، جو ماں اس نازک جگہ سے، جو اللہ اس نازک جگہ سے مجھ کو اس دنیا میں پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ میرے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے بے شک. اور زندہ کرے گا اور زندہ کر کے حساب کتاب لے گا. اللہ کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. اللہ کہتا ہے کہ آدمی کو اپنی پیدائش پہ غور کرنا چاہیے کہ میں پیدا ہوا کیسے ہوں. آدمی کو غور کرنا چاہیے اپنی پیدائش پہ. ایک پانی کا قطرہ جمپ کرتا ہوا پانی، جو پانی کود کے نکلتا ہے، وہ یخرج من بین الصلب والترائب، ماں کے سینے کی ہڈی اور باپ کے ریڑھ کی ہڈی سے وہ قطرہ نکلتا ہے اور اسی قطرے سے انسان پیدا ہوتا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب. تو اب اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ جس اللہ نے تمہیں ماں باپ کے نطفے سے تجھ کو پیدا کیا، انہ علی رجعہ لقادر، وہ اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. بے شک. تمہیں مار دینے کے بعد دوبارہ تم میں روح ڈال کر زندہ کر کے تجھ سے حساب لینے پر قادر ہے. آپ مٹی دیتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. کیا مطلب ہوا؟ ہم نے تجھ کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے اور ہم دوبارہ تجھے اسی مٹی میں لے جائیں گے. جیسے بندہ پیدا ہوا مٹی سے، پھر مرنے کے بعد اسی مٹی میں ملا، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، پھر دوبارہ ہم تجھ کو اس مٹی سے نکالیں گے. سر سے لے کے پاؤں تک جتنے بھی پارٹس ہیں اس میں ایک ایسا جوہر لطیف ہوتا ہے جو کبھی نہیں نہ سمندر میں گلتا ہے نہ آگ میں جلتا ہے، وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، جیسے ایک نطفہ پانی کا قطرہ. اسی طرح وہ جوہر ہے. دوبارہ اللہ رب العزت اسی سے انسان کا جسم پیدا کرے گا اور اس انسان سے سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ ذرا سنیے حدیث پاک میں. بس اسی حدیث کو غور سے سن کے اپنا گھر چلے جائیے. اگر آپ کو لگے کہ ایک دوسری حدیث اور میں سن لوں تو آپ مجھ کو کہیں گے، میں سناؤں گا. کل میں مالدہ میں تھا، پرسوں کلکتہ میں مالدہ میں تقریر لگ بھگ 2.5 گھنٹے کیا میں نے. اس کے بعد جب میں ختم کرنے لگا تو پبلک سے آواز آئی کہ حضور تھوڑی دیر اور بولا جائے. میں نے کہا کہ صاحب یہ کام تو شاعروں کے لیے ہوتا ہے، ایک کلام اور سنا دیا جائے، ایک کلام اور سنا دیا جائے، ایک کلام اور سنا دیا جائے. یہ تو پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ صاحب 10 منٹ اور خطاب کیا جائے، 10 منٹ اور تقریر کی جائے. الحمدللہ پورے ہندوستان کے جلسوں کے حالات درست ہو گئے ہیں. ہر طرف ایک دھمک ہے، وہ دھمک ہے دینی مجلسوں کی دھمک، علماء کرام کی وقار کی دھمک. تو اب جو بیچ میں تماشا شروع ہو گیا تھا، اب وہ تماشا الحمدللہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے. اختر پرواز نعیمی صاحب کتنا اچھا کلام پڑھا. کوئی مشین تھی؟ کوئی مشین نہیں تھی، کوئی مشین نہیں تھی. بغیر مشین کے اتنا زبردست پڑھا ہے کہ شمیم بھائی ہمارے باغ ہو گئے ہیں. انہوں نے حضور عالی کی شان میں منقبت پڑھی، انہوں نے ماں کے تعلق سے زبردست کلام پڑھا انہوں نے. اور ابھی اس دور حاضر کے تعلق سے سرکار کا نوکر کہہ کے انہوں نے ایک زبردست خون کو گرمانے والا کلام پڑھا انہوں نے
کتنا اچھا پڑھا، لوگوں نے مست ہو کے سنا، کوئی مکسچر مشین نہیں ہے اور کوئی صاحب اور دوسری حرکتیں نہیں ہیں، نعت پاک ہونی چاہیے قاعدے سے ایسی. اور اس محفل میں دیکھیں آج تقریریں زیادہ ہوئی ہیں. مفتی محفل اشرف صاحب نے تقریر کی اور اس کے بعد اس سے پہلے بھی تقریر ہوئی، اور بابو حضور کے شہزادے 10 گھنٹے کی تقریر ایک طرف، ان کا چہرہ دیکھنا ایک طرف. کیا 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 بات ہے. یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں محفل میں، دل نرم ہو جاتا ہے. ڈکیتوں کا چہرہ دیکھنے سے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، اور ان نیکوں کا چہرہ دیکھنے سے آدمی کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ اسی سبحان لیے اللہ. نیکوں کو اپنے گھر میں لائیے، نیکوں کے پاس جائیے، بہت اچھا. ان کے آنے جانے سے گھر میں دین کا ماحول بنتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی کئی لاکھ بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ گئی. یہ اسی لیے بھاگی ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی مرشد نہیں آتا جاتا تھا، ان کے گھر میں کوئی عالم نہیں آتا جاتا تھا. اکثر ان کی بیٹیاں بھاگی ہیں جو عالموں سے چڑھتا تھا، جو عالموں کو گالی دیتا تھا، جو مدرسے کے خلاف بولتا تھا، جن کی دوستی نیکوں سے نہیں بلکہ مشرکین اور کفار سے جن کی دوستی تھی، جن کے گھر میں اجنبی مردوں کا آنا جانا تھا، جن کی دوستی مسلمانوں سے نہیں، جن کی دوستی کفار مشرکین سے تھی. ان کے گھر میں عزت آبرو لٹ گئی، چونکہ وہاں دن رات فلم کا چرچا، دن رات اسمارٹنیس کا چرچا، دن رات ہیلتھ ویلتھ کا چرچا، دن رات پولیٹکس اور راجنیتی کا چرچا، اور دن رات انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، بیرسٹر، ماسٹر، ڈی ایل ایڈ، پروفیسر، بیرسٹر، لائر، یعنی صرف دنیا کا چرچا. 24 گھنٹے میں ایک بار جنت کا چرچا نہیں ہوتا تھا، ایک بار جہنم کی آگ کا چرچا نہیں ہوتا تھا، ایک بار قرآن پاک اور حدیث کا چرچا نہیں ہوتا تھا. اب جہاں خوبصورتی کا چرچا ہوگا، اب ظاہر سی بات ہے وہ خوبصورتی کا دل دادا ہوگا. جہاں صرف پیسے کا چرچا ہوگا، وہاں صرف پیسے کو مہتو دیا جائے گا. اب چاہے پیسے کے چلتے ایمان لوٹے یا دین لوٹے یا آبرو لوٹے یا ماں باپ کی ناک مٹی میں ملے، کچھ نہیں، پیسہ چاہیے. جیسے کسی کے دماغ میں ہے کہ ہم کو خوبصورت لڑکی چاہیے، اب وہ لڑکی چاہے کسی چمار کی ملے، کسی مسار کی ملے، کسی برہمن کی ملے، کسی صاحب ہڈی چننے والے کی بیٹی ملے، بس ناک اچھی ہو، چاہے ڈومنی کوئی ملے، اسی پر وہ پاگل ہو جائے گا. دین ایمان سب لٹا کے اس کو خوبصورتی چاہیے، چاہے جہاں مل جائے. اب کسی کو مال چاہیے، جہاں 24 گھنٹے مال کا چرچا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی اتر دینات پور سے نکلا، بمبئی گیا، کمایا، کروڑ کا گھر لے لیا، فلاں دلی گیا، وہاں صاحب 2 گھر بنا لیا، فلاں آدمی بمبئی گیا، وہاں انہوں نے 5 فیکٹری ڈال دیا، فلاں کلکتہ گیا، انہوں نے وہاں 5-10 دکان خرید لی. اب جہاں 24 گھنٹے دکان، فیکٹری، مال کا چرچا ہوگا، وہاں تو بچوں کے دماغ میں ہوگا کہ سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو شہر میں جا کے گھر بنا لے، جو مکان بنا لے، جو گاڑی خرید لے. تو اب کسی کے پاس مکان ہے، چاہے وہ چور اور ڈکیت ہو، چاہے وہ کافر ہو، تو ہماری بیٹی چونکہ اس کے دماغ میں تو ہے کہ مال اصل چیز ہے، اب یہ مالدار ہے، مسلمان سے رشتہ کریں گے تو وہ 10,000 مہینہ کماتا ہے، اب اس کے پاس 5 لاکھ روپے ماہانہ آمدنی ہے. جب مال کا چرچا روزانہ گھر میں ہوا ہے تو بیٹی مال لڑکے کا دیکھی اور دین ایمان بیچ کر کے ان کے ساتھ بھاگ گئی. لڑکا انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، 10 لاکھ کماتا ہے، تو ان کے سامنے جنت کا کہاں چرچا ہوا، ان کے سامنے آخرت کا چرچا کہاں ہوا. اگر جنت اور آخرت کا چرچا ہوتا تو وہ 5 لاکھ کمانے والے شرابی انجینئر کا سلیکشن نہیں کرتی، بلکہ وہ 5,000 کمانے والے نماز پنجگانہ کے پابند نمازی کا سلیکشن کرتا، کیونکہ وہاں جانے کا مطلب ہے دونوں جہان کی رسوائی، اور یہاں ان کے پاس جانے کا مطلب ہے دونوں جہان کی عزت، دونوں جہان کی راحت. جیسا سراؤنڈنگ، جیسا ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے، اسی طرح کی باتیں دماغ پہ حاوی ہوتی ہیں. جہاں راجنیتی کا چرچا ہو، بچہ کو سیاست کرنے کا جنون چڑھ جاتا ہے. جہاں کرکٹ، ہاکی، فٹ بال کا چرچا ہو، وہاں بچہ کھلاڑی، پلیئر بننے کا اس کو جنون چڑھ جاتا ہے. اور جہاں پہ بزنس کا چرچا ہو، صبح شام رات دن، وہاں کے بچوں کو بزنس کا جنون چڑھ جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح
جہاں رات دن سجدہ، تلاوت، ذکر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، آخرت، جنت، پلسرات، قبر، منکر، نکیر، اللہ، رسول، صحابہ، اہل بیت، شہید، صالح، متقی کا چرچا ہو، اس گھر کے بچوں کو متقی اور جنتی بننے کا جنون چڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی تحریک تمہاری بیٹیوں کو بچا نہیں پائے گی، چاہے وہ کوئی بھی نیتا ہو، بڑی سی بڑی تحریک چھیڑ دے، نہیں بچیں گی۔ ایک تحریک جو مصطفیٰ نے تجھ کو بتایا، سبحان اللہ۔ وہ تحریک یہی حضور نے فرمایا ہے، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین۔ بے شک اپنے بچوں کو حکم دے نماز کا جب تیرے بچے کی عمر 7 سال ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین۔ آقا فرماتے ہیں اپنے بچوں کو مارو، اگر 10 سال ہونے کے بعد نماز نہ پڑھے اسے مار کے نمازی بنا دو۔ کیا کہنے۔ کہتے ہیں کہ صاحب نماز کی عظمت پہ خطاب کیجئے۔ نماز کی عظمت پہ میں خطاب کروں گا تو یہ جو 40 سال کا جوان بالکل موٹا تازہ مضبوط ہو گیا ہے، پختہ ہو گیا ہے، یہ میری بات سنے گا ہی نہیں۔ جس وقت 7 سال کا بچہ جو بچہ باپ سے ڈرتا ہے، کیا کہنے۔ جو کومل دماغ کا ہے، جو اس سادی تختی پہ لکھ دیں مرتے دم تک وہ ثبت ہو جائے، اس لیے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب تیرے بچے کی عمر 7 سال ہو اسے نماز کا آدیش دے، اسے نماز کا حکم دے۔ اور حالانکہ 7 سال میں نماز فرض نہیں ہوتی ہے، صرف موڈ بنانے کے لیے، تاکہ بچے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں مسلمان ہوں، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، میرے اوپر میں فرائض و واجبات عائد ہوتے ہیں، اور مجھ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، مجھ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور عبادتوں میں سب سے اعلیٰ ترین عبادت نماز ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ نماز حج فرض ہے زندگی میں ایک بار، زکوٰۃ فرض ہے صاحب مال پر سال میں ایک بار، روزہ فرض ہے سال میں 1 مہینہ، مگر نماز روزانہ 5 وقت فرض ہے۔ بے شک چونکہ 24 گھنٹے اللہ کی نعمتیں ہم کھاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوتے، ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھ، پیٹ، دل، دماغ، لنگز، برین، سارا سسٹم لاجواب۔ برین لاجواب، برین کا سسٹم ذرا سا گڑبڑایا آدمی پاگل ہو جائے گا۔ آنکھ کا سسٹم لاجواب، تھوڑے سے پانی سوکھ جائے 5 کروڑ خرچ کر کے بھی دوبارہ آنکھ نہیں ہو پائے گی۔ کان کا سسٹم تھوڑا گڑبڑائے 10 کروڑ کی مشین لگانے کے بعد ہی بندہ سن نہیں پائے گا۔ اگر پیٹ کا سسٹم گڑبڑ ہو جائے تو 50 لاکھ کی دوائی اس کے پیٹ لیور سسٹم کو ٹھیک نہیں کر پائے گی۔ یہ لنگز، یہ اسٹومک، یہ انٹسٹائن، یہ لیگ، یہ ہینڈ، یہ نوز، یہ ماؤتھ، یہ سارا پارٹس لاجواب ہے۔ یہ سارا پارٹس لاجواب ہے، تو جس رب نے زبان دی، جس رب نے دانت دیا، یہ دانت ہی ختم ہو جائے، ناک رہے، آنکھ رہے، کان رہے، برین رہے، سب کچھ رہے، لمبا جبہ رہے، پگڑی رہے، ڈاکٹر، انجینئر سب رہیں، 1000 بیگہ زمین رہے، سب رہیں، صرف 5 دانت ختم ہو جائے، وہ بندہ زہر کھا کے مر جائے گا، کیونکہ وہ روٹی چبا ہی نہیں پائے گا، بھات کھانے میں مزہ ہی نہیں آئے گا، اس کو چائے پینے میں مزہ نہیں آئے گا، وہ صرف لیکوڈ کھائے گا، اب زندگی سے جھنجلا کے زہر کھا کے مر جائے گا۔ یہ 32 دانت ہیں، چاہے چنا چبا لے، پتھر چبا لے، مکئی چبا لے، روٹی چبا لے، جو چاہے سب چبائے، پانی بن کے پیٹ میں چلا جائے۔ اور اگر دانت ٹوٹے تو دانت میں درد صرف ہو جائے، اتنی الجھن ہوتی ہے کہ کیا بتائیں۔ ایک بار شدید درد ہوا تھا، اور اس قدر شدید تکلیف ہوتی ہے کہ بس آدمی کو موت نظر آنے لگتی ہے۔ اگر دانت اللہ کی نعمت، سر کے بال جس کے جھڑ جاتے ہیں وہ گنجا، سماج میں سب اس سے بھاگتا ہے ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر۔ یہ سر کے بال اللہ کی نعمت ہے، اگر سر کے بال جھڑ جائیں تو مصنوعی بال لگائیں گے تو بس وہ مصنوعی بال سب کے سامنے گر جائے گا، آپ ذلیل اور بے عزت ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی نعمت ہے سر کے بال، کتنی بڑی نعمت ہے بھوں کے بال۔ اگر بھوں کے بال اڑ جائیں تو دیکھنے میں کتنا برا چہرہ لگتا ہے، کس قدر کری ہوئی منظر وہ لگے گا۔ یا مونچھ جو آدمی مونڈ لیتا ہے بہت برا لگتا ہے۔ مونچھ، یہ مونچھ مرد کی زینت ہے، مونچھ بڑی نہ رہے بلکہ آگے سے کٹی ہوئی رہے۔ یہ کٹانے کی بات تو آئی ہے، مونڈنے کی بات کہاں آئی ہے؟ وَعْفُ اللُّحَافِ قَصُّ الشَّوَارِبِ، حدیث میں آیا ہے مونچھ کاٹو اور داڑھی کو بڑھاؤ۔
तो मोच काटने का आदेश है कि मूंडने का आदेश है? जो मोच मूंड लेते हैं ये वहाबी तबलीगी जमात गैर मुक़ल्लिद के लोग, ये जो मूंडते इतना बुरा लगता है देखने में कि मत पूछें साहब। मोच रखिए मगर आगे से काटते रहिए, कुफारो मुशरिकीन से मुशाबहत ना हो। दाढ़ी बढ़ाइए, मोच कटाइए, ये हुक्म आया है। मोच अल्लाह की नेमत है, ये दाढ़ी के बाल अल्लाह की नेमत है, ये साहब नाखून ये अल्लाह की नेमत। अगर एक नाखून उधड़ जाए तो बंदे के उंगली देखने के लायक नहीं रह जाती। इतनी सारी नेमतें हैं, इसका शुक्र क्या होगा? क्या हमारा हक था कि मुझको मिल जाए? अल्लाह ने फजल फरमाते हुए हमको सारी नेमतें दी है, उसका शुक्राना क्या है? 5 वक्त की नमाज बंदा पढ़े और नमाज में सर से लेके पांव तक सारा पार्ट से शरीक हो जाता है। गोया ये नमाज ये जिस्म की सारी नेमतों का शुक्राना है। वाह वाह वाह, सारी। अब जब सुभान अल्लाह। खाना जब डेली खाते हैं तो शुक्र भी डेली अदा करना है। ऐसा नहीं कि जुम्मा में एक दिन गए मस्जिद में चोच मारे चले आए, नहीं। ईद और बकरीद में मस्जिद गए, ईदगाह पे साहब 2 चोच मारे वहां से चले आए, नहीं ऐसे गए बस मारे चले, नहीं। नमाज आला तरीन इबादत है। बेशक। सजदा लंबा हो, सजदे में कहें सुभान रब्बियल आला, या मैं अपने रब्बे आला की पाकी बयान करता हूं, सुभान रब्बियल अजीम बोले, सूरह फातिहा पढ़े, सारी दुनिया से कट जाए, फिर सलाम फेरे, ऐसा लगे जैसे एक दूसरी दुनिया में कदम रख दिया क्या हो। कहने। नमाज में पेशानी झुकती है, नमाज में समान से तिलावत होती है, हाथ पांव की हरकत होती है, ये टकना, ये घुटना, ये हाथ, ये नाक, ये पेशानी, ये जबान, ये कान, इतनी आवाज से तस्बीह पढ़ना जरूरी है कि आपके कान सुन सकें। ऐसे गुमसुम अगर आप पढ़े तो नमाजी नहीं होगी। गुम है सूरह फातिहा अंदर मन पढ़ रहे हैं, नहीं होगी, चूंकि क़िराअत फर्ज है। अब फर्ज की मिकदार है कि साहब समात की मिकदार है कि आप इस कदर पढ़ें कि कान सुन सके आपके, क़िराअत कान सुन सके आपके। अगर कान तक आवाज नहीं आती है तो फिर समझ लें कि नमाजी आपकी नहीं हो पाएगी। तिलावत करना, ज़बान लगी है, कान लगे हैं, आंख लगी है, पेशानी लगी है, नाक लगी है, हाथ लगे हैं, घुटने लगे हैं, टखने लगे हैं, सारा पार्ट्स लगा है। तो आप सारा जिस्म 24 घंटे में 8 घंटे की नींद लेना है, 8 घंटे खेत खलियान दुकान में काम करना है। उसके बाद जब 8 घंटे काम करने की ताकत अल्लाह ने दी, 8 घंटे सोने के लिए अल्लाह ने रात बनाया है, तो रात में गहरी नींद लेता हूं, दिन भर की सारी थकावट में भूल जाता हूं, अगले दिन दोबारा काम करने की सलाहियत मेरे बदन को पैदा होती है। 50 करोड़ की दवा में वो असर नहीं है जो 8 घंटे की गहरी नींद में वो असर है। अगर बंदा 3 दिन ना सोए तो पागल हो जाए, मगर ये नींद अल्लाह की बड़ी नेमत। तो रात में नींद, दिन में काम, ये जो डेली नींद डेली जरूरी है, और डेली खाना जरूरी है। 3 टाइम आप खाते हैं, सुबह शाम। आप सोचते नहीं खाओ तो मैं मर जाऊंगा, नहीं सो तो मैं मर जाऊंगा, तो बस ये गिरह बांध के रख लें, जब डेली नींद अल्लाह की नेमत और डेली खाना अल्लाह की नेमत, तो डेली 5 वक्त की नमाज पढ़ना हम पर फर्ज है। यह तय कर लें कि खाए बगैर जिंदा रहना मुश्किल है, नमाज पढ़े बगैर मुसलमान बना रहना मुश्किल है। बस गिरह बांध लें। तो आप चाहे जिस हालत में हो, चाहे लाश निकले कि जनाजा निकले कि बारात आए, चाहे बेटी की बारात जाए चाहे बेटी की लाश निकले, मगर नमाज खाना जरूरी है। बगैर खाए आप मर जाएंगे। आपके घर में खाना ना बने, आपका पड़ोसी पर लाजिम है कि वो खाना बना के आपके घर भेज दे, आपको खिलाए। खाना खाता है बंदा, जब खाना खाता है तो बंदा नमाज पढ़ेगा, क्योंकि खाना है जिंदा रहने के लिए और नमाज पढ़ना है मुसलमान बने रहने के लिए, जो सबसे बड़ी इबादत है। तो इससे हट के बंदा सब काम है, नमाजी नहीं है, सारा काम है, मस्जिदें उजड़ गई, सारा काम हो रहा है और साहब जलसगाह उजड़ा हुआ है। नहीं, सबसे पहले दीन का काम होगा, उसके बाद दुनिया का काम होगा। इसलिए कहा गया है जो सुबह सवेरे उठो तो सबसे पहले फजर की नमाज, फजर की नमाज छोड़कर सारा दिन चेहरे की रौनक खत्म हो जाएगी, सारा दिन आप टूटे हुए रहेंगे। इसलिए कहा खेत बाद में जाना, दुकान बाद में जाना, मार्केट बाद में जाना, सबसे पहले खुदा को सजदा कर ले। दिन भर तरोताजा रहेंगे, दिन भर फ्रेश रहेंगे। अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया है। सबसे पहले सजदा खुदा को, फजर से लेकर जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। ये 8 घंटे कम कोई नमाज फर्ज नहीं है। इशराक है, पढ़े सवाब, नहीं पढ़े कोई गुनाह नहीं।
चाश तो है, पढ़े सवाब, नहीं पढ़े कोई गुनाह नहीं। फर्ज नहीं है, क्यों? वो काम का टाइम है, वो स्कूल जाने का टाइम है, वो क्लास में जाने का टाइम है, वो खेत खलियान में हल चलाने का टाइम है। मेहनत करें, कोढ़ी बन के मत रहें, मेहनत करें, कमाएं, घर से बाहर निकल जाएं, फंतशरू फिल अर्द, जमीन पे फैल जाएं, फजर की नमाज पढ़ें, उसके बाद निकल जाएं, कंप्लीट 8 घंटे मेहनत करें आप, ताकि खुद खाएं, अपने बाप को खिलाएं, माँ को खिलाएं, बहन को खिलाएं, भाई को खिलाएं, अपने गरीब पड़ोसी को दें। इंतजार ना करें कि कोई दिल्ली से आएगा तो हाथ फैला देंगे, कोई सऊदी अरब से आएगा तो दौड़ के उनके घर में जाके बैठ करके चंदा मांगे कि हम इलाज हैं, इलाज करने के लिए पैसा दो। नहीं, मेहनत करो ताकि खुद खाओ, दूसरों को खिलाओ, दूसरों को दो, दूसरों से लालच मत रखो। ससुर को दो, सास को दो, साला को दो, साली को दो, अपनी बहन को दो, फूफी को दो। जो कमाएगा वही ने सबको देगा, और जो नहीं कमाएगा वह सबसे मांगेगा। सास दो, ससुर दो, साला दो, साली दो, साड़ू दो, भैया दो, छोटा भाई दो, पड़ोसी दो, वो सारे रिश्तेदार से मांगेगा। तो मांगना जिल्लत है, मांगना रुसवाई है। रुसवा हाथ ऐसे फैलाने का मतलब है जिल्लत, रुसवाई। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर रहता है। अल यदुल उलिया खैरु मिनल यदि सुफला, देने वाला हाथ, द गिवर हैंड इज बेटर देन द टेकर हैंड। जो देने वाला हाथ होता है वह लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। जब माल रहेगा तब ना आप देंगे, जब माल रहेगा तब ना दूसरे की खिदमत करेंगे, जब नहीं रहेगा तो हाथ फैलाएंगे। तो ये 8 घंटे में कोई नमाज फर्ज नहीं, ताकि ये काम का वक्त है, ये स्ट्रगल का वक्त है, या जद्दोजहद का वक्त है, या जमीन पे फैलने का वक्त है, या मेहनत और मुशक्कत करने का वक्त है। और जहां दोपहर के टाइम में बदन थके, इसको फ्यूल और ईंधन चाहिए, तो फिर दोपहर के टाइम में बदन को ईंधन मिले, और फिर रूहानी खुराक सजदा करके जोहर की नमाज पढ़ के हासिल किया जाए। जिस अल्लाह ने 8 घंटे हमें वक्त काम करने का टाइम दिया, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, सूरज की रोशनी दी, उस रब को जोहर में सजदा हो। 2 घंटे काम, फिर असर में सजदा, फिर 2 घंटे काम, फिर मगरिब में सजदा, फिर मगरिब के बाद 2 घंटे काम, फिर ईशा में सजदा। आखिरी काम सजदा करके बंदा सो जाए। और सोए, पहले जमाने में लोग कहते थे मैं सो जाऊं, या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। आज दौलतें पहले के मुकाबले में ज्यादा हो गई, मगर सुकून नहीं है। घर पक्के का घर अब बन गया, चैन नहीं है। पहले लोग पैदल 15 किलोमीटर दूर चल करके स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने जाते थे, लेकिन आज लोग घर से निकल के 10 कदम बाइक से जाते हैं। गरीबों के घर में बाइक, अमीरों के घर में बाइक, एक गांव में 50 नहीं 100 बाइक, 1000 घर 1000 बाइक। बाइक है तो पहले से ज्यादा मस्त रहना चाहिए। पहले फूस का घर था, बारिश के जमाने में पानी टपकता था, अब तो छतदार घर बन गए, अब तो मस्त रहना चाहिए। लेकिन पहले से ज्यादा गम का तूफान है, चेहरा उतरा हुआ है, आदमी के दिमाग पे टेंशन है, खतरनाक बीमारियां। पहले मालदारों के घर में बीमारियां होती थी, अब गरीबों के घर में बीमारियां, और खतरनाक बीमारियां, हार्ट की बीमारी, जहां पर ज्यादा टेंशन की वजह से, साहब एड्स की बीमारी, कैंसर की बीमारी, ब्रेन हेमरेज की बीमारी, ज्यादा थिंकिंग की वजह से। तो पहले सादगी थी, कम आदमी खाता था, मस्त रहता था, ज्यादा इबादत करता था, मस्जिदों में रहता था, दिल लगाता था तिलावत में, इबादत में, तो सेहतमंद रहता था। क्योंकि नमाज जहां जन्नत ले जाने का जरिया है, वहीं नमाज सेहत और तंदुरुस्ती का जबरदस्त जरिया। एक गैर मुस्लिम डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, भाजपा का कैडर लीडर, आरएसएस का लीडर, वो क्या बोला था? वो कहा था कि योगा जरूरी है सेहतमंद रहने के लिए, मगर योगा के जितने तरीके हैं वह सब एक तरफ, नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं है, और नमाज देने वाले मोहम्मद अरबी से बढ़कर कोई तबीब, कोई डॉक्टर नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये कौन कहा? भाजपा का लीडर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, भाजपा का कैडर लीडर। उसने, चूंकि नमाज में वो एक्टिविटीज है, लाजवाब एक्टिविटीज है। नमाज से पहले वजू, फेस वॉश, हैंड वॉश, लेग वॉश। साहब ये वॉश, कोरोना काल में आप सुने होंगे कि घर बाहर से घर आइए तो सबसे पहले हाथ धोइए, चेहरा धोइए, नाक में पानी डालिए, पांव धोइए। चूंकि जो पार्ट्स खुले रहते हैं, उन पार्ट्स में कोरोना का कीड़ा घुसता है। पांव के नीचे से घुसता है, नाखून के रास्ते से घुसता है, मुंह खुलता है उसके रास्ते से घुसता है, नाक के रास्ते से कीड़ा घुसता है, आंख के रास्ते से घुसता है। इसलिए कोरोना काल में सैनिटाइजिंग,
یعنی ہاتھ کو ہمیشہ سینیٹائز کرتے رہیے چونکہ اس کے راستے سے کیڑا اندر جاتا ہے. پاؤں کو ہمیشہ ساکس پہن کے رکھیے تو اسے راستے سے کیڑا اندر گھستا ہے. منہ میں ماسک لگا کے رہیے چونکہ ناک اور منہ سے کورونا کا کیڑا اندر گھستا ہے. آنکھ کے راستے سے کیڑا گھستا ہے. جو اوپن پارٹس ہے, آنکھ اوپن ہے, چہرہ اوپن ہے, یہ ہاتھ یہاں تک اوپن رہتا ہے, وہ پاؤں ٹخنوں تک اوپن رہتا ہے. ہمارے گھر کے بغل میں ایک غیر مسلم راجپوت ہے, اس نے کہا کہ کورونا میں کوئی دوائی نہیں نکلی لیکن آج کل کہتے ہیں کہ ہاتھ دھوئیے, منہ دھوئیے, پیر دھوئیے. کہا یہ دھونے کا آدیش جو آج ڈاکٹر دے رہے ہیں یہ کام تو ہمارا مسلمان بھائی شروع سے کر رہا ہے, روزانہ 5 ٹائم کر رہا ہے. روزانہ 5 ٹائم کیا کرتا ہے, وہ کلی کرتا ہے, ناک میں پانی ڈالتا ہے, وہ فیس دھوتا ہے, ہاتھ کہنیوں سمیت دھوتا ہے, وہ گردن جو کھلی چیز رہتی ہے اس کا مسح کرتا ہے, سر کو مسح کرتا ہے, پھر پاؤں کو جو پارٹس کھلے ہیں, چہرہ اس کا دھونا فرض ہے, ہاتھ اس کا دھونا فرض ہے, پاؤں اس کا دھونا فرض ہے. جو پارٹس کھلے رہتے ہیں وہ پارٹس وضو میں دھویا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ وضو ان دروازوں پہ پہرا لگاتا ہے جن دروازوں سے بیماری اندر داخل ہوتی ہے, اور روزانہ 5 بار وضو کرے تو جو کیڑا ناک میں اٹکا ہو ناک میں پانی ڈالنے سے نکل جائے گا, جو کیڑا منہ میں ہو کلی کرنے سے وہ نکلے گا, جو کیڑا ناخن میں اٹکا ہو وہ ہاتھ دھونے سے نکلے گا. وہ کہتے ہیں یہ 5 بار جو وضو مسلمان کرتا ہے کورونا کال میں انہی کھلے ہوئے پارٹس کو دھونے کا آدیش ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی منسٹری ہو یا ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ کا ایکسپرٹ ویگیانک ڈاکٹر ہو وہ یہی دھونے کہتے ہیں. تو جو کام آج ڈاکٹر نے کہا وہی کام مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے اپنے غلاموں کو بتایا. اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف حدیث ہے وضو کے تعلق سے, یہاں وضو کرنے سے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں, حتیٰ یہاں تک کہ تحت اظفار ہی اس کے ناخن کے نیچے سے جو پانی گرتا ہے اس کے راستے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. جب بندہ وضو کرتا ہے تو چہرے کا گناہ جھڑ جاتا ہے, ہاتھ کا گناہ جھڑ جاتا ہے, پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وضو گناہ کو بھی جھاڑ دیتا ہے اور بیماری کے سارے کیڑوں کو بھی جھاڑ دیتا ہے. یہ وضو میں جب غور کریں گے تو 2 گھنٹے کی تقریر ہو جائے گی. اس وضو کے تعلق سے یا گردن کے مسح کے تعلق سے ایک ویگیانک نے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ میں نے دیکھا جرمنی کے ایک سیمینار میں یہ بات کی گئی ہے کہ آپ پاگل پن کی بیماری سے بچنے کے لیے بھیگے ہوئے ہاتھ سے دن میں 2 4 5 بار اپنی گردن کو ٹچ کیا کریں بھیگے ہوئے ہاتھ سے, چونکہ دماغ کی ساری رگیں یا گردن کے راستے سے پورے بدن میں پھیلی ہیں. اب وہ رگیں اگر سوکھ جائیں تو بندے کو پاگل پن کی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے کہا کہ گاہے بگاہے وقفے سے بھیگے ہوئے ہاتھ سے اس گردن کو ٹچ کرنا چاہیے. ڈاکٹر کہتے ہیں. آپ کو بھی یقین دلاتا ہوں اگر آپ کو کبھی ٹینشن الجھن معلوم ہو تو آپ ہاتھ پیر دھوئیں, اس کے بعد بھیگے ہوئے ہاتھ سے اپنے گردن کو مل لیں, ایک فریشنس ایک تازگی محسوس ہوتی ہے. چونکہ رگیں برین کی اس گردن کے راستے سے پورے بدن میں پھیلی ہیں, اس کو روزانہ 2 4 بار بھیگے ہوئے ہاتھ سے ٹچ کرنا ضروری ہے. ایک ویگیانک کہتا ہے یا بھیگے ہوئے ہاتھ سے مسح کرنا وضو میں فرض نہیں ہے, وضو میں فرض ہے فیس واش, وضو میں فرض ہے کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا, وضو میں فرض ہے ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا. یہ گردن کا مسح کرنا ایک مستحب عمل ہے, کریں تو ٹھیک ہے, نہیں کریں تو اس سے وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کہتے ہیں مستحب پر عمل کرنے سے پاگل پن کی خطرناک بیماری کا جب علاج ہو سکتا ہے, یہ بتائیں کہ فرائض پر عمل کرنے سے کتنے بینیفٹ مل سکتے ہیں. واہ واہ واہ. اللہ سمجھ, جب ایک نفل عبادت کرنے کا اتنا بڑا فزیکل بینیفٹ, اتنا بڑا ورلڈلی بینیفٹ, اتنا بڑا میڈیکل بینیفٹ ہے تو فیس واش کا کتنا بینیفٹ ہوگا, لیگ واش کا کتنا بینیفٹ ہوگا. چونکہ ہمارے لوگوں نے نماز کو بڑھاپے کا ایک عمل سمجھ لیا کہ بوڑھا جب ہوں گے کوئی کام نہیں رہے گا تب پڑھیں گے. نماز کا حکم دیا مصطفیٰ نے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو نماز کا آدیش دے, 10 سال کا ہو مار کے نمازی بنا دے, اور جب نمازی بن جائے تو بستر اس کا الگ کر دے. اب 10 سال میں بچہ اگر نماز فرض نہیں ہوئی تو چونکہ نماز
مار کے نمازی بن جائے گا بچہ باپ کے ڈر سے، بچہ باپ کے ڈر سے نمازی بنے گا، مار کے ڈر سے. لیکن اب جیسے 11 12 13 15 سال بچہ فرض ہوا، جس دن لڑکا محتلم ہوا، لڑکی کو ماہانہ خون آیا، وہ جوان ہو گئی، 15 سال کے بعد وہ چاہے خون آئے، احتلام ہو نہ ہو، مکمل جوان مانا جاتا ہے شرعی طور پر. 10 سال میں مار کے نمازی بنا، اس لیے کہ تاکہ فرض ہونے سے پہلے بچہ نمازی بن جائے، تاکہ فرض ہونے کے بعد نماز قضا کرنا جرم عظیم وہ سمجھے کہ نماز قضا نہیں کرنا ہے. 50,000 تقریریں ایک طرف، دنیا کا ہر مسلمان اپنے بچوں کو اسی ایک حدیث پر عمل کرے. 7 سال کا ہو تو نماز کا آدیش دے، اور جب 10 سال کا ہو تو مار کے نمازی بنائے. اگر ہر مسلمان اس پر عمل کرے گا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ 11 سال کا کوئی لڑکا لڑکی دنیا میں نہیں ملے گا جو بے نمازی ہو جائے. سبحان، بہت اچھا. چونکہ سارے لوگ نمازی بن جائیں گے اگر سارے مسلمان اس حدیث پاک پر عمل کر لیں. بہت اچھا. سرکار دو جہاں علیہ السلام کی بات پہ عمل کرنے سے دنیا کا آخرت کا دونوں جہان کا فائدہ ہے. اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سبوں کو نماز پڑھنے، دیندار بننے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار رم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور